سال پہلے دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 سال کے بعد اس دعا کا ثمر عطا فرمایا۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ دعا مانگ کر، اللہ سے مانگ کر پھر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو وقت کے نبی تھے اور اللہ کے خلیل تھے، اللہ نے 4000 سال بعد کے بعد ثمر دکھایا۔ ہم اپنے اعمال دیکھیں، پھر اپنی دعائیں دیکھیں، پھر ہم ان کی قبولیت دیکھیں۔ ہمارا کام ہے مانگنا۔ ادعونی، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب بھی مجھے بلاتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ سے مانگا کرو۔ تو ہمارا کام ہے مانگنا، آگے اللہ کی مرضی وہ کب اس کا بدلہ اور صلہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارا کام مانگنا ہے، اس لیے دعا مانگا کریں اور دعا مانگ کر مایوس نہ ہوا کریں۔ یہ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ یار تو نے تہجد بھی پڑھ لی، تو نے نفلیں بھی پڑھ لی، تو نے روزے بھی رکھ لیے، مسجد کے اندر 5 ٹائم جا رہے، دعا مانگ رہے، تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس بات کے اندر آتا ہے کہ کسی کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اگر اسی وقت تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے تو اللہ اسی وقت تمہیں دکھا دیتا ہے کہ تیری دعا میں نے یہ قبول کر لی۔ اگر اس وقت تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی تو اس کو تھوڑا سا لیٹ کر دیا جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم دنیا کے اندر مانگ رہے ہوتے ہو، وہ تمہاری دنیا کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو سنبھال کر رکھ دیتا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور مفہوم ہے کہ جب آخرت کے اندر بندہ جا کر دیکھے گا دعاؤں کا بدلہ تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کا بدلہ اللہ مجھے آخرت کے اندر عطا فرما دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ دعاؤں کو ضرور قبول کرے۔